تو مسعود علی خان صاحب کی طرف میں واپس آتا ہوں. وہ سول سرونٹ بھی رہے اور انہوں نے وہ ایسے ہاتھ ہلا رہے ہیں لیکن سر آپ کو میں نے یہی بلانا ہے ابھی. اور ان کی جو اسپیشلٹی وہ مینجمنٹ رہی اور ہاسپٹیلٹی رہی. آج مجھے یہ سن کے بہت اچھا لگا, جان کے بہت اچھا لگا کہ ہاسپٹیلٹی سے ریلیٹڈ رہے. اور آج یہاں پہ, اور آج کیا اس سے پہلے بھی بہت ساری جو ہاسپٹیلٹی فرما چکے ہیں اور محفلیں جو ہیں وہ منعقد کروا چکے ہیں, اس کی میزبانی کر چکے ہیں. یہ ہال اور یہ جگہ وہ فراہم کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں شاعروں کی. سر تشریف لائیے, اپنا دیدار بھی کروائیے اور اظہار تشکر بھی کیجیے, مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہیے. بہت بہت مہربانی, تھینک یو. اور ہمارے بہت پیارے دوست جو ایک کارواں ہم نے بنایا تھا ہال آف فیم پاکستان کا, تو اس میں انہوں نے ہماری اردو ادب میں مدد کی. ہم نے 2 سال لگایا, اپنی جیب سے خرچہ کیا. میں چاہتا تھا کہ ٹورنٹن مارکیٹ کو ہال آف فیم پاکستان میوزیم بنایا جائے, مگر آپ کو پتہ ہے کچھ بیوروکریٹک ہرڈلس کی وجہ سے ہم نے سوچا کہ وہ نہیں مل رہا, تو پھر ہم نے ایک کتاب بنائی ہال آف فیم بک کے نام سے, اور وہ تقریباً 57 ممالک میں ایمبیسیز نے اس کو منگوایا اور وہاں پہ ٹیبل پہ رکھا. تو خالد صاحب ذرا کھڑے ہو جائیں 1 منٹ کے لیے. یہ بھی میرے وہ اس کارواں میں شامل تھے اس ہال آف فیم کو بنانے میں, اور یہ تقریباً 12-14 سال ہو گئے جو پہلے ہم نے بنایا, اور 2 سال میری مدد کرتے رہے, اور بہت سارے لوگ انہوں نے ہمیں شامل کیا. ایک شخص سے یہ کارواں شروع ہوا تھا اور 101 لوگ اس میں شامل ہوئے, ہر طبقے سے, پروفیسرز, ڈینز, وائس چانسلرز, یو نیم اٹ, فرام بلوچستان ٹل خیبر پختونخوا, اور میرٹ پہ ہم نے کیا. بس یہ خوشی ہے. آئیکونز, لیجنڈس اینڈ ہیروز. اس کا مقصد اگین یہ تھا کہ جب آپ اپنے معاشرے میں رول ماڈلز پیدا کرتے ہیں تو ینگ لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں, اور جتنے رول ماڈلز ہم پیدا کریں اتنے ہی موٹیویٹ ہوتے ہیں, اپنے ملک میں زیادہ فخر پیدا کرتے ہیں. تو یہ ان چیزوں سے ہی, یہ کہنے سے کہ جی امیج بنائیں, میں ان میں بلیو نہیں کرتا, کچھ کرنے سے بنتا ہے, اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کرتے رہتے ہیں. تھینک یو سو مچ.